ابھی ہم سبق کے آغاز سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی دیکھ لیتے ہیں جو کہ کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے ہوم ورک میں سب سے پہلے الفاظ معانی کو کاپی کے اوپر لکھنا ہے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس میں ہے ابتدائے واقعہ، واقعے کا آغاز، اجلاس عام، عام جلسہ، اختصار پسندی، اختصار سے کام لینا، بات کو مختصر کرنا، بوسہ گاہ خلائق، مخلوق جہاں بوسہ دیتی ہے، ترکش، تیر، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، جلا وطن کرنا، وطن سے نکالنا، چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، حافظ عالم، زمانے کی حفاظت کرنے والا، دارالامان، امن کی جگہ، دعوت حق، حق کی تبلیغ، رائے، رائے کی جمع، عداوت، دشمنی، عزم، ارادہ، فال، شگون، فرش گل، پھولوں کا فرش، قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ، قرائن، اندازے، نشانیاں، گراں بہا، قیمتی، محاصرہ، گرا ڈالنا، محبوس، قیدی، معیوب، عیب والا، برا، نوخیز، نوجوان، وجود اقدس، مقدس وجود، وحی الہی، اللہ کا پیغام، ہدف، نشانہ، ہمتن، بھرپور توجہ۔ تو آگے چلتے ہیں، سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اسی بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل